بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جہنم ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر گنہگاروں کو عذاب دیا جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ جنت کے 7 درجات کی طرح جہنم کے بھی 7 درجے ہیں، جسے جہنم کے دروازے بھی کہا جاتا ہے، اور ان کا تعلق مختلف قسم کی سزاؤں سے ہے، جو جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی ہے۔ گنہگاروں کو ان کی گناہوں کے وزن کے مطابق جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میں اس ویڈیو میں 6 بڑے گناہ اور ان کی وعیدیں اور ان کے عذابات کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ اس میں سے پہلے نمبر پر ہے غیبت کرنے والا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تم میں سے بدترین لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے فرمایا، ضرور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چغل خوری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں غیبت کرنے والوں کو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے والا کہا ہے۔ غیبت کرنے والے کے ناخن پیتل کے بنا دیے جائیں گے، جس سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے ہوں گے۔ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں پر سے ہوا جن کے پہلو کا گوشت کاٹا جاتا تھا اور پھر گوشت انہی کو کھلایا جاتا تھا۔ تو پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ لوگ چغل خور تھے اور لوگوں کے عیب تلاش کرنے والے تھے۔ اس میں دوسرے نمبر پر ہے سود لینے والے۔ اللہ تعالیٰ نے سود لینے اور دینے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 4 شخص جن کو اللہ نے لازم کیا ہے کہ انہیں جنت میں داخل نہیں کرے گا، ان میں سے ایک سود خور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سود لینے والے کو زنا کرنے سے زیادہ برا کہا ہے۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے پیٹ گھروں کے سے بڑے تھے اور ان کے اندر سانپ تھے جو ان کے پیٹوں سے باہر نظر آ رہے تھے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ لوگ سود کھاتے تھے۔ اس میں سے تیسرے نمبر پر ہے یتیموں کا مال ناحق کھانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 شخص ایسے ہیں جنہیں جنت میں داخل نہ کرنا اور اس کی نعمتیں نہ چکھنا اللہ پر حق ہے۔ ان میں سے ایک ناحق یتیموں کا مال کھانے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات ایک ایسی قوم دیکھی ان کے ہونٹ اونٹوں کی ہونٹوں کی طرح تھے، اور ان پر ایسے لوگ مقرر تھے جو ان کے ہونٹوں کو پکڑتے، پھر ان کے منہوں میں آگ کے پتھر ڈالتے جو ان کے پیچھے سے نکل جاتے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ لوگ یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے تھے۔ اس میں سے چوتھے نمبر پر ہے بے عمل واعظ۔ بے عمل واعظ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور خود اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، اور دوسروں کو برائیوں سے روکتے ہیں اور خود وہ برائی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے ہو؟ اللہ کو سخت ناراض کرنے والی بات یہ ہے کہ تم وہ بات کہو جو خود نہیں کرتے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا، پھر وہ اس میں اس طرح چکی پیسے گا جس طرح گدھا پیستا ہے۔ پھر دوزخ کے لوگ اس کے چاروں طرف جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے، اے فلاں، کیا تم نیکیوں کا حکم کرتے اور برائیوں سے روکا نہیں کرتے تھے؟ وہ شخص کہے گا کہ میں اچھی بات کے لیے کہتا تو ضرور تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، اور بری بات سے روکتا ضرور تھا لیکن خود کرتا تھا۔ معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے منہ آگ کے قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ دنیا کے خطباء ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے۔ اس میں سے 5ویں نمبر پر ہے جھوٹ بولنے والے۔ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو ایک دم کھڑے ہو گئے اور فرمایا،
جھوٹی گواہی کا اتنا ہی گناہ ہے جتنا اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا ہے۔ پھر آپ نے سورہ حج کی یہ آیت 3 مرتبہ تلاوت فرمائی، یعنی بت پرستی کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات کہنے سے بچتے رہو۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ اس میں سے چھٹے نمبر پر ہیں فرض نماز نہیں پڑھنے والے۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے دوسرا رکن نماز ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے کلام پاک قرآن مجید میں 700 سے زائد مرتبہ نماز کا ذکر فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، جس سے جہنم خود بھی پناہ مانگتی ہے۔ اگر اس میں دنیا کے پہاڑ ڈالے جائیں تو وہ بھی اس کی گرمی سے پگھل جائیں۔ یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو نماز میں سستی کرتے ہیں اور وقت کے بعد قضا کر کے پڑھتے ہیں۔ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے سر پتھر سے پھوڑے جا رہے تھے، اور جب وہ کچلے جاتے تو پھر پہلی حالت پر صحیح ہو جاتے، اور پھر ان کے سر پھوڑے اور کچلے جاتے۔ برابر ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان گناہوں کو کرنے سے بچائے اور جہنم کی آگ سے بچائے رکھے، آمین۔